نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو میں نے آیات پڑھی ہیں انہی آیات کی مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کروں گا کہ پروردگار مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم دنیا کو دیکھنے کی بجائے اگر اپنے آپ کو دیکھیں، ہر شخص اگر اپنے آپ کو دیکھے، جیسے محاورہ ہے نا کہ اپنے گریباں میں اگر جھانکے تو لگتا ایسا ہی ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں غرق ہو چکے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی عروج پر ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی نافرمانی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں، ایک کہہ سکتے ہیں کہ انجانی کیفیت ایسی کہ ہر وقت ٹینشن، ہر وقت پریشانی، حالانکہ کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی پریشان ہے۔ یہ اصل میں گناہوں کی نحوست ہے۔ یہ تو جو میں نے دو آیات تلاوت کی ہیں سورہ زاریات کی، بہت مختصر سی دو آیات ہیں، آیت نمبر 17 اور 18۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ جو میرے بندے ہیں نا، جو میرے منانے والے ہیں، وہ راتوں میں بہت کم وقت سوتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں بہت کم وقت سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت وہ رب ذوالجلال سے اپنی بخشش طلب کرتے ہیں۔ یعنی راتوں کو سوتے کم ہیں، اور پھر سحر کے وقت نماز فجر سے پہلے کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور پھر رب ذوالجلال سے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ جو استغفار ہے، مغفرت طلب کرنا، استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغفرت سے، غفرہ سے ہے۔ غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، کسی چیز کو کور کر لینا۔ چونکہ یہ جو مغفرت کا عمل ہے، استغفار کا جو عمل ہے، وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو سمجھ لیں کہ بالکل ہی کور کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں کی بخشش کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ استغفار ہے۔ اب استغفار ہے کیا؟ چونکہ ہمارے یہاں لوگ استغفار بھی کہہ دیتے ہیں، استغفار نہیں استغفار ہے۔ مفتی صاحب آگے تشریف لائیں، کرسی ساتھ کر دیں، ادھر بیٹے کرسی ساتھ۔ استغفار ہے کیا؟ بہت ہی مختصر الفاظ ہیں، استغفر اللہ، یا کہہ دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ نستغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے۔ رب اغفر لی، یہ بھی استغفار ہے۔ تو استغفار کے بہت سارے الفاظ ہیں، اور اگر عربی نہیں آتی، اتنا بھی نہیں آتا، استغفر اللہ بھی نہیں آتا، تو انسان یہ کہہ دے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے۔ چونکہ یہ جو استغفار ہے یہ اللہ کی طرف سے اس امت کو عطا کی گئی ایک خاص چیز ہے، اور اس کے ذریعے سے ہوتا یہ کہ انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہیں سینکڑوں ارشادات آپ کو مل جائیں گے، سینکڑوں احادیث مل جائیں گے جس میں استغفار کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کی کم از کم آج میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، 10 سے زیادہ آیات ہیں جن کے اندر استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت گھر میں پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ہم بھی وظیفے پوچھتے رہتے ہیں لوگوں سے، گھر میں پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، حضرت اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اولاد عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ ایک اور آ گیا، حضرت آج کل کھیتی باڑی میں نقصان ہو رہا ہے، باغات میں پھل کم ہو رہا ہے، دعا کیجئے کہ باغات زیادہ پھل دیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کیجئے۔ چوتھا شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت میری اولاد نہیں ہے، دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیجئے۔ تو ایک صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا کہ حضرت یہ 4 لوگ آئے ہیں اور آپ نے چاروں سے یہی فرمایا کہ استغفار کرو، حالانکہ مسئلہ مرض تو الگ الگ ہے نا، ہر جو سائل آیا ہے اس کا مسئلہ الگ الگ ہے، لیکن علاج ایک ہی ہے سب کا۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کیا، مفتی صاحب آگے آ جائیے، حضرت آگے آ جائیے، اگر نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو آسانی سے اوپر بیٹھیے، کاریاب سب آ جائیں آگے۔ تو آپ نے فرمایا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ فرمایا کہ تم استغفار کرو چونکہ وہ رب ہے ہی غفار، بخشنے والا ہے۔ اور آگے پھر ہے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ فرمایا وہ پروردگار استغفار کی برکت سے بارشیں بھی برسائے گا، مال میں بھی برکت دے گا، اولاد میں بھی برکت دے گا، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، بلکہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، وہ میں نے سنا دیا ہے۔ تو اس لیے اگر اطمینان قلب چاہتے ہیں، اگر سکون چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر استغفار کی کثرت کرنی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا میرا بندہ، اللہ فرماتے کہ میرا بندہ جب استغفار کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور یہ بھی ساتھ ہے کہ کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف اس کے قریب نہیں آ سکتی، اور میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ باقی استغفار کے جو واقعات ہیں، فضائل بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جو فقہ کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل کا نام میں دیکھوں، اگر تاریخ میں دیکھوں تو کئی چیزوں میں آپ کا نام بالکل سر فہرست نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، عراق میں پہنچے، تو آپ نے سوچا کہ رات عراقی میں گزار لوں، ایک مسجد میں تشریف لے گئے، نماز عشاء ادا کی، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد مؤذن سے کہا کہ میں آج اسی مسجد میں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ مؤذن آپ کو نہیں جانتا تھا، اس کا نہیں جی اجازت نہیں ہے، مجھے مسجد بند کرنی ہے۔ میں تو سمجھتا تھا شاید آج کے زمانے میں مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، میرے خیال میں اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، تالے لگ جاتے ہیں راتوں کو۔ تو کہنے لگا نہیں صاحب اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، باہر نکلے، اور مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک چبوترا بنا ہوا تھا، آپ نے یہ سوچ لیا کہ چلو اسی چبوترے پہ رات گزار لوں گا۔ اس چبوترے پہ سونے لگے تو اس نے آئے، وہ خادم آیا، اس نے آپ کے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر دور لے گیا کہ یہاں نہیں سو سکتے آپ۔ تو سامنے ایک نان بھائی رہتا تھا، اس کی دکان تھی روٹی پکانے والے کی، نان بھائی کی دکان تھی، وہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ سے میری گزارش یہ کہ آج آپ میرے گھر میں رات گزاریں، میں آپ کی مہمانی کروں گا۔ حالانکہ وہ آپ کو نہیں جانتا تھا، وہ نہ مؤذن جانتا تھا، نہ وہ جانتا تھا نان بھائی۔
آپ خوش ہو گئے، وہ گھر لے گیا، بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بٹھایا، کھانا پیش کیا، اور پھر اپنے کہہ سکتے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کے اپنے کام کاج میں لگ گیا، آٹا گوندھ رہا ہے وہ اپنی روٹیاں بنانے کے لیے، اور استغفار بھی پڑے جا رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ جو تم اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہو، اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگا کہ جی ہاں بالکل مجھے فائدہ ہوا ہے، اس کی برکت سے میں جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا قبول فرما لیتا ہے، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک دعا ایسی رہ گئی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا وہ کون سی دعا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اپنی زندگی میں امام احمد بن حنبل کی زیارت کروا دے، امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات ہو جائے زندگی میں نے یہ دعا مانگی، ابھی تک وہ دعا میری قبول نہیں ہوئی۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اللہ نے تیری اس دعا کو بھی استغفار کی برکت سے قبول فرما لیا ہے۔ تو میرے دوستو استغفار کی کثرت، چلتے پھرتے کیا جاتا ہے؟ استغفر اللہ کہنے میں کیا جاتا ہے؟ رب اغفر لی کہنے میں کیا جاتا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت کیجیے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے میٹنگ کی، اپنے چیلوں کو بلایا اور پوچھا کہ تم لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہو، کیسے بہکاتے ہو؟ تو شیطان نے چیلوں نے کہا کہ بھائی مختلف طریقوں سے بہکاتے ہیں، کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح۔ اچھا بہکا لیتے ہو؟ جی بالکل بہکا لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو استغفار کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیسے بہکاتے ہو؟ تو چیلوں نے کہا کہ استغفار کرنے والوں کو ہم نہیں بہکا سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو نہیں گمراہ کر سکتے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس نے مجھے لعین بنایا، مردود بنایا، میں بتاتا ہوں کہ ان کو گمراہ کیسے کر سکتے ہو، یا کیسے ان کو سیدھے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کے دلوں کے اندر ایسی خواہشات پیدا کرو، ایسی باتیں پیدا کرو، ایسی تمنائیں پیدا کرو جو ہوں تو اسلام کے شریعت کے دین کے خلاف، لیکن وہ ان کو کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں، یعنی غلط چیزوں کو، گناہوں کو، یا کہہ سکتے ہیں برائی کو وہ اچھا ہی سمجھ کر کرنے لگ جائیں گے۔ اور آج کل ایسا ہو رہا ہے، ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو ہیں تو برے، گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہیں، لیکن دھڑلے سے ہم کرتے ہیں۔ بلکہ بعض چیزوں کو تو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ثواب ہے نہ عبادت ہے بلکہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ادھر کی بات ادھر لگانا، کہتے ہیں جی روزی کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر سچ بولیں گے تو کون کپڑا خریدے گا، کون چیز خریدے گا، جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے نا۔ تو گویا آپ نے جھوٹ کو جائز سمجھ لیا، آپ نے جھوٹ کو حلال سمجھ لیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو سے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو نہیں بدبو آتی نا، اس لیے کہ عادی ہو چکے ہیں، اتنے جھوٹ بولے کہ اب عادی ہو چکے ہیں۔ جو ہمارے دوست کسی لیدر کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، چمڑے کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جہاں چمڑا رنگا جاتا ہے، پروسیس کیا جاتا ہے، وہاں قریب سے روڈ سے گزرو گے تو ناک بند کر لیں گے آپ لوگ، بدبو آئے گی۔ لیکن جو شخص 10 گھنٹے 8 گھنٹے وہاں ڈیوٹی کرتے کام کرتے اس کے لیے ایک معمول کی بات ہے۔ تو ہمیں بھی جھوٹ کی بدبو نہیں آتی، جھوٹ سے گھن نہیں آتی، جھوٹ کے اثرات ہمیں محسوس نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم نے جھوٹ کو غالباً اپنے لیے جائز سمجھ لیا ہے یا اس کو گناہ کے زمرے سے نکال دیا ہے۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں،
اور پھر یاد رکھیں کہ جب آپ استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ آپ کے معاملات کو آسان کر دے گا، اللہ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا، اللہ زندگی میں برکت دے دیں گے، اعمال میں برکت دے دیں گے۔ صحابہ کرام کے واقعات ایسے لکھے ہیں۔ اور آخری بات کہہ دوں، استغفار کے لیے ضروری یہ کہ پہلے توبہ بھی کر لی جائے، توبہ بھی کر لی جائے نا۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ میں 3 چیزیں ہیں ویسے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے، انسان دل میں عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ یا اللہ اب میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ نمبر 2، جو کچھ گناہ کر چکا ہے ان پر ندامت ہو، ان پر پشیمانی ہو، شرمندگی ہو کہ جو میں نے کیا بہت غلط کیا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کریں۔ انشاءاللہ اگر اس طرح توبہ کریں گے تو اللہ آپ کی توبہ قبول بھی فرما لیں گے۔ اور اگر توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو جائے، چونکہ شیطان کا ایک زبردست ہتھیار یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میاں کتنی دفعہ توبہ کرو گے، کل توبہ کی تھی آج پھر گناہ کر لیا، 2 دن پہلے توبہ کی تھی آج توبہ توڑ دی، کتنی توبہ توڑو گے؟ یہ شیطان کا زبردست ہتھیار ہے یہ، تاکہ انسان توبہ ہی نہ کرے۔ میرے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص دن میں 70 دفعہ بھی غلط کام کر کے توبہ کرتے ہے تو اس کو گناہوں پر اصرار کرنے والا، گناہوں پر ڈٹ جانے والا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو توبہ کرنے والا سمجھا جائے گا۔ تو لہٰذا استغفار کی کثرت کریں اور توبہ کریں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب غزوہ خندق کے بعد، غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ہوا تھا، ہمارے بچے پڑھتے ہیں اردو اس پہ اسلامیات کی کتابوں میں، دوسری کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس میں ایک زبردست فتح عطا فرمائی تھی، بغیر جنگ کے فتح ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اللہ پاک نے مجھے کچھ چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی نبی کو عطا نہیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے میری ہوا کے ذریعے مدد فرمائی، آندھی کے ذریعے مدد فرمائی، چونکہ غزوہ خندق جو ہے وہ آندھی اور ہوا کے ذریعے اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح کرا دیا تھا۔ بہت بڑا لشکر جو ہے وہ خائب و خاسر ہو کر واپس لوٹ گیا تھا۔ اچھا، اس غزوہ میں ہوا یہ تھا کہ جو یہودی قبائل تھے تو ان کو مسلمانوں سے معاہدہ کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے اندرونی طور پر کافروں کا ساتھ دیا تھا، ان کے ساتھ ساز باز کر لی تھی۔ تو اللہ کے رسول جب غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے، اب آپ گھر نہیں جائیں گے بلکہ آپ نے یہودیوں کا جو قبیلہ ہے بنو قریظہ، بنو نذیر، اس کا محاصرہ کرنا ہے، بنو قریظہ کا غالباً اس کا محاصرہ کرنا ہے، ان کو سبق سکھانا ہے۔ حضرت بلال کو آپ نے حکم دیا کہ بھائی اعلان کر دو کوئی گھر نہیں جائے گا، عصر کی نماز ہم نے بنو قریظہ کے قلعے کے باہر جا کر پڑھنی ہے۔ سب صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے، گھراؤ کر لیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو قوم ہے نا اس کا مزاج بڑا عجیب ہے، انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم ہے، جو سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ابھی تک تو مسلمانوں سے جنگیں کرتے رہے ہو نا، اب ہم سے کرو گے تو پتہ چلے گا نا۔ ابھی تک تو کفار سے جنگ کرتے رہے ہو، مکے والوں سے، وہ تو اناڑی تھے، ان کو جنگ کرنا کہاں آتا ہے۔ ہم سے لڑو گے تو ہم تمہیں بتائیں گے لڑائی کیا ہوتی ہے، جنگ کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے محاصرہ جاری رکھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 8 دن، بعض روایت میں آتا ہے کہ 20 دن محاصرہ جاری رکھا۔ اور پھر اس میں بعض یہودیوں نے پھر یہ کہا، مشورہ دیا کہ بھئی اب ایسے تو جان نہیں چھوٹے گی، اب ایسا کرتے ہیں کہ کچھ شرائط کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ جی ہمارے پاس ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیجیے، ہم ان سے کچھ شرائط طے کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں۔ آدمی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو لبابہ کو آپ نے بھیج دیا، چونکہ ان کا اسلام لانے سے پہلے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ حضرت ابو لبابہ تشریف لے گئے، وہاں جا کے دیکھا تو عورتیں رو رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ حضرت ابو لبابہ نے جب عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی تھوڑے متاثر ہو گئے، ان کا دل بھی نرم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ ہمیں مشورہ دو، اگر ہم صلح کر لیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو لبابہ کے کہتے کہ ہاتھوں کے اشارے سے بے اختیار اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر دیا یوں، اگر تم صلح کرو گے تو تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ انہوں نے یہ اشارہ تو کر دیا، پھر فوراً انہیں یاد آیا میں نے تو اللہ کے رسول سے خیانت کی ہے،
میں نے تو غلط کام کیا ہے. اسی وقت آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ. واپس آئے تو پریشان, اور پھر لشکر میں واپس نہیں گئے, مسجد نبی میں چلے گئے. مسجد نبی میں جا کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا. فرمایا جب تک کہ ابو لبابہ کی توبہ اللہ کی طرف سے قبول نہیں ہوگی, ابو لبابہ اس ستون کے ساتھ بندھا رہے گا. رسی کے ساتھ, زنجیروں کے ساتھ اپنے آپ کو جکڑ لیا. روایات میں آتا ہے کہ کھانا ان کو گھر والے پہنچا دیتے تھے. اگر ان کو واش روم میں جانا ہے, رفع حاجت کے لیے جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کھول دیا جاتا تھا, اس کے بعد پھر ان کو باندھ دیا جاتا تھا. 8 دن کے بعد اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ہم نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے, اللہ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے, مسکرائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ مسکرائے, کوئی اچھی خبر آئی ہے, کوئی نئی بات آئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ام سلمہ, اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ کیا میں ان کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ آپ نے فرمایا بالکل سنا دو. تو آپ نے دروازے سے کھڑے ہو کر زور سے فرمایا, چونکہ امہات المومنین کے جو گھر تھے وہ بالکل مسجد نبی کے سین کے ساتھ ہی تھے. آپ نے فرمایا ابو لبابہ, اللہ کی طرف سے آپ کی توبہ قبول کر لی گئی ہے, مبارک ہو. گھر والے آ گئے, سب نے سن لیا چھڑانے کے لیے. کہنے لگے نہیں جی نہیں, مجھے کوئی نہیں چھڑائے گا, میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے رسی اور زنجیر کھول کر آزاد کریں. جب تک آپ آزاد نہیں کریں گے میں نہیں آزاد ہوں گا. اللہ کے رسول تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ ابو لبابہ, اگر تم میرے پاس آ جاتے اور مجھ سے کہہ دیتے تو میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر لیتا, اللہ آپ کو معاف کر لیتا, لیکن تو نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا, اس طرح باندھ دیا ستون کے ساتھ, اور پھر بھی اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے. تو میرے دوستو, یہ انسان اگر اللہ سے مانگنے پہ آ جائے تو اللہ دیتا ہے. خالی منہ تو بنا لینا, خالی شکل تو بنا لیں, رونے والا ایک کہہ سکتے ہیں کہ سین کر لینا, تھوڑی اداکاری کر لیں. دنیا داری کے لیے ہم بڑی اداکاریاں کرتے ہیں, کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. اللہ کے سامنے تھوڑا سا, اللہ تو حالانکہ دلوں کے راز کو جانتا ہے, وہ آپ کی میری ہر رگ سے واقف ہے, ایک ایک ارادے سے واقف ہے, ذہن میں دل میں چھپی ہوئی ہر بات سے واقف ہے. لیکن وہ کریم چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پہ ہاتھ ہو جائے نا, آ کے جھک جائے نا, آ کے مجھ سے مانگے تو صحیح نا. اللہ کے رسول نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, فرمایا ایک قافلہ سفر کر رہا تھا. پہلے بھی میں نے کبھی یہ واقعہ سنایا ہوگا. ایک قافلہ سفر کر رہا تھا, اور سفر کرتے کرتے ایک آدمی اس قافلے سے بچھڑ گیا, اور وہ ایک ایسی جگہ پہ رکا تھوڑی دیر کے لیے کہ جو ہر طرف ریگستان ہی ریگستان ہے, ویرانہ ہی ویرانہ ہے. اب اس نے اپنی سواری کو ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دیا, اور پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا. جب اٹھا تو دیکھا اس کا سواری کا جانور غائب ہے, جو کھانا ہے وہ بھی غائب ہے, جو پانی ہے وہ بھی غائب ہے. اب بیچارہ ادھر بھاگا, دائیں بائیں, ادھر گیا ادھر گیا. آخر کار تھک ہار کر وہ بیٹھ گیا, یہ سوچ کر کہ اب تو موت آئے گی اور یہیں مر جاؤں گا اور ریت میں دفن ہو جاؤں گا. آنکھ لگ گئی, اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ جو سواری کا تھا وہ بھی کھڑا ہے, کھانا بھی اس پہ لدا ہوا ہے, پانی کا برتن بھی اس پہ رکھا ہوا ہے. وہ کتنا خوش ہوگا, اور وہ خوش ہو کر کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں رب اور تو میرا بندہ, یعنی غلط جملہ کہہ دیتا ہے, میں رب تو میرا بندہ. فرمایا اللہ اس پہ مسکرا دیتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے یاد کیا ہے. تو جب انسان اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ اس شخص کے گم ہونے والے اونٹ کے مل جانے پر اس کو خوشی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کریم ہے, رحیم ہے, اور اس کی کرم نوازی اور اس کی رحمت کا مظہر یہی ہے. کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ایک صورت یہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کے کرم کی سب سے بڑی نشانی ہے, علامت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی یاد کے لیے یہاں جمع کیا ہے. ہم یہاں بیٹھ کر اس کو تھوڑی دیر یاد کریں گے, اس کا ذکر کریں گے, اس سے معافی مانگیں گے. انشاءاللہ وہ رب کریم ہماری اس معافی مانگنے کو, اپنے ذکر کو رائے گا نہیں جانے دے گا, ہمارے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.